جعلني سعيد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر پڑاؤ بپڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے مینا کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اس کے بعد مینا سے عرفات آنا کس طریقے سے آنا ہے، مینا سے عرفات پہنچ کر ہم نے کن اعمال کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو وقوف عرفہ کے لیے تیار کرنا ہے۔ وقوف عرفہ سے پہلے ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نمرہ میں باجماعت ادا کرنے کے بعد اب انشاءاللہ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس کی ادائیگی سے پہلے مختصراً ایک حدیث کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے، اپنے نفس کے اچھے برے کا ہمیشہ حساب کرتا رہے کہ میں نے اچھی طرف جا رہا ہوں یا بری طرف، اور ہر عمل میں اس کا مطمع نظر آخرت ہو، وہ یہ سوچ کر عمل کر رہا ہو کہ میرے اس عمل پر آخرت میں کیا نتیجہ مرتب ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں عاجز اور بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کی طرف لگائے اور اپنے آرزوؤں کی پورے ہونے کی امیدیں مان لے، اور پھر اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھیں، اس حدیث کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک موقع کو اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے لگا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مبارک موقع پر اپنے نفس کا حساب، اپنے آخرت کے لیے تیاری، اس کو اپنا مطمع نظر بنانا چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی یہی بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لطف و کرم کے امیدوار بھی ہیں۔ اللہ کی فضل و کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ اللہ کا فضل ہے۔ تو نا امید بھی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جھوٹی آرزوئیں بھی اللہ پر نہیں باندھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ زوال کے بعد، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد تو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی مغرب تک کا یہ قیمتی وقت، اس میں آج کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو مقصود ہے، جس کے لیے ہم نے لاکھوں روپے لگائے، اپنے گھر بار اور اپنی راحتوں کو چھوڑا، تو اس دن کی کوتاہی یہ یقیناً بہت بڑی کوتاہی ہوگی۔ اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں مشغول رہیں، ہمارا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ وہ خدا نخواستہ کوتاہی میں نہ گزرے، غلطی میں نہ گزرے، غفلت میں نہ گزرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کیا کیا جائے؟ افضل یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ کھڑے ہو کر، اگر انسان میں وسعت اور طاقت ہو تو یا تو یہ ہے کہ سورج غروب ہونے تک ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ تو اگر کسی کو اللہ نے وسعت طاقت دی ہو تو پورا وقت کھڑے ہو کر دعا مانگے، اگر پورا وقت نہیں کھڑا ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں، جس قدر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکے کھڑا رہے، پھر بیٹھ جائے، بیٹھ کر دعائیں مانگے، پھر اگر اللہ نے وسعت اور طاقت دے دی پھر کھڑا ہو جائے۔ تو اسی طرح کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر اللہ سے مانگے۔ اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر، اللہ اکبر کی کثرت، تحلیل، لا الہ الا اللہ کی کثرت، بار بار اللہ کے دربار میں اپنی حاضری تلبیہ کی شکل میں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، آپ نے بلایا، آپ نے توفیق دی، اے اللہ میں حاضر ہوا۔ اسی طرح کثرت سے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار، اللہ سے آج اپنے گناہوں کو بخشوا کے ہی یہاں سے اٹھنا ہے۔ تو اللہ سے اپنے ہر قسم کے گناہوں کی، عمدن ہو، خطاً ہو، جان کر ہو یا غلطی سے ہو، سب گناہوں کیا
کی استغفار اور توبہ، اسی طرح اگر کچھ وقت ملے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف، اسی طرح جو بھی اعمال ہو سکیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین دعا عرفہ کے دن جس دعا کو میں نے بھی مانگا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی مانگا، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا اس کو کثرت سے مانگے اور جو دل میں آئے وہ اس دن مانگ لے، کیونکہ اللہ دینے پر آیا ہوا ہے، ہم لینے والے بن جائیں۔ اور بار بار یہی عرض کہ اس دن اعمال میں کوتاہی یا کمی، اس کا کوئی تدارک، کوئی علاج نہیں۔ دل سے ندامت کے آنسو ہوں، جس میں اپنے تمام خلاف شرع امور کے اوپر توبہ اور استغفار، اس کے ساتھ ساتھ خوب رو رو کر اللہ سے اپنے حاجات مانگے۔ جتنے آنسو بہائیں یہ آنسو ہمارے قیمتی ہوں گے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کم از کم شکل تو بنا سکتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے۔ اسی طرح اگر ہم یہ تصور کریں کہ آج جس طرح یہ حجاج سفید لباس میں، کفن کے لباس میں جمع ہوئے ہیں، ایسے ہی حشر کے دن، قیامت کے دن کل ہم اسی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں اس ماحول سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنی دینی حالت کو درست کر لیں، اپنے ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے مکمل پکی امید ہو کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ جیسے اللہ نے فضل کیا، ہماری اپنی کوئی وسعت اور طاقت نہیں تھی، ہماری اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ کے فضل سے اللہ نے آج ہمیں اس مکان کی زیارت نصیب فرما دی، وقوف عرفہ کی سعادت نصیب فرما دی۔ تو اے اللہ، ہمیں آخرت میں اپنی دیدار سے بھی محروم نہ فرما۔ یہ دعا ضرور مانگے، اور اس مقام پر ہر دعا اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ میری دعاؤں کو سن رہے ہیں، اللہ میری دعاؤں کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ قبول بھی فرما رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا وار یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ایک قلم پھرنا، اللہ کا ایک حکم کن، اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ایک فرما دے کہ بس میرے بندے کے سب گناہ معاف، تو کیا مشکل ہے؟ وہ بڑا کریم ہے، اس کے دربار میں صرف سخاوت ہے، اس کے دینے سے اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور نہ دینے سے وہ محتاج بنتا ہے۔ انسان سے مانگو، وہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں محتاج ہو جاؤں گا۔ اللہ دینے سے محتاج نہیں ہوتے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، تو کیوں ہم نا امید ہوں؟ بلکہ پوری مکمل امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ بہت کریم ہے، بہت سخی ہے، ہر شخص کو دینے والے ہیں، وہ مجھے بھی دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غرور بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو کہ اربوں لوگوں میں تو میں ہی یہاں پر ہوں۔ نہیں، اپنے گناہوں سے ڈرنا اور اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ سمجھنا، لیکن پھر بھی اللہ سے امید۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان تو نام ہے، نام ہی اس بات کا ہے کہ خوف اور امید کے درمیان کیفیت ہو، اللہ کی ذات سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف اور ڈر بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، جو دل میں آئے مانگے، دنیا کی حاجات بھی مانگے، آخرت کی حاجات بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں شیطان بہت زیادہ ذلیل اور خوار اور غصے میں ہو، ماں سوائے عرفہ کے دن کے۔ عرفہ کے دن شیطان ذلیل ہو کے پھر رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ وجہ اللہ کی رحمتوں کا نزول، بہت کثرتوں سے نزول، اور اللہ
کی طرف سے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا، یہ کہاں شیطان برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ مانگنے کا دن ہے، گناہوں سے مغفرت، اپنے حاجات مانگنا، ہر قسم کی حاجات، اور ان حاجات میں سے اگر تو یہ سلسلے منزل حج تک آپ کی نظروں کے سامنے اس کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے منتظمین بھی اس کے التجا کرنے والے ہیں کہ کبھی تو ان کو بھی یاد کر لیا جائے۔ جتنے بھی منتظمین ہیں، علی بھائی ہے، بندہ ناچیز ہے، ابو محب مدنی، انوار بھائی، اور اسی طرح میں کس کس کا نام لوں، جنہوں نے ہر طرح سے ان پڑاؤ کی تیاری میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی قسم کا بھی کوئی تعاون کیا ہو، تو یقیناً وہ بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ اپنے مقبول دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، خصوصاً موت کے وقت ایمان کا نصیب ہونا، اور جب تک زندہ ہیں دین کی محنت سے جڑے رہنا اور دین پر ثابت قدم رہنا، اور مرنے کے بعد مغفرت اور جنت کی دعائیں۔ تو یہ یقیناً ہمارے اس پوری محنت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی دعائیں ہمیں ملے، اور کیا پتہ کس کی دعا ہم لوگوں کے حق میں قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام نہیں بھی ہیں لیکن وہ ہماری ان چیزوں میں مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ کم از کم ایسا تو کہہ سکتے ہیں کہ حج مذاکرہ گروپ کے جتنے منتظمین اور جتنے یہ منزل حج تک کے اسباق تیار کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور آپ کی دعاؤں کی ہمیں امید ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔